ناول دھوپ چھاؤں سا ہو جائی، تحریر ہما قریشی، قسط نمبر 20۔ اجالا۔ اس کے روم کی لائٹ روشن تھی، مطلب وہ جاگ رہی تھی۔ حیات نے ڈائریکٹ روم میں جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کیا میں روم میں آ جاؤں؟ اس نے ایک بار پھر پکارا، مگر جواب نہ داری۔ اف، لگ رہا ہے سو گئی ہیں۔ وہ واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ سیڑھیوں سے جاتا افغان اسے اجالا کے روم کے باہر کھڑا دیکھ چونکا۔ کیا ہوا حیات؟ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ میں اجالا کو دیکھنے آئی تھی، مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہی۔ قدم اٹھاتا افغان اب اسی کی جانب آ رہا تھا۔ او مائی گاڈ، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ذہن میں ایک دم دھماکہ ہوا تھا۔ حیات کو بھی پریشانی سی ہوئی۔ وہ بھی تیزی سے پلٹتی روم کا دروازہ دھکیلتی انٹر ہوئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ اس کی خوف کے مارے حواس بند ہو گئی تھی۔ 2 قدموں کے فاصلے سے کھڑا افغان سامنے کا منظر دیکھ ہوا کی سی رفتار سے دوڑ کر اس کے قریب گیا تھا۔ اجالا، اجالا۔ اس کے ناک سے خون آ رہا تھا۔ ہاتھ کی اد کھلی مٹھی میں نیند کی چند گولیاں نظر آ رہی تھی۔ باقی بیڈ پر پڑی شیشی خالی تھی۔ افغان، اجالا۔ حیات کی مانو کسی نے پاؤں سے زمین کھینچ لی تھی، جبکہ افغان جو اس کی ساکت نبض محسوس کرنے ڈھال سا ایک لمحے کو سکتے میں چلا گیا تھا۔ اجالا، یہ کیا کر لیا تو نے؟ اس کا ٹھنڈا یخبستہ وجود اور پرسکون چہرہ اس بات کی ضمانت تھا کہ وہ راہی ملک عدم ہو چکی ہے۔ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی حیات کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، جبکہ اجالا کے ٹھنڈے پڑے وجود کو گود میں لیے بیٹھا افغان خاموش آنسو بہاتا اس کے ماتھے سے پیشانی ٹکاتا اپنے آنسو ضبط کرنے میں کوشاں تھا، جو نہ جانے کب بہت خاموشی سے نہ صرف اس کے دل میں اپنا ایک مقام بنا گئی تھی، بلکہ آندھی طوفان کی طرح زندگی میں داخل بھی ہو گئی تھی، اور اب بہت خاموشی سے اس کی زندگی سے چلی بھی گئی تھی۔ ایک قیامت خیز اجالے کو رات کی سیاہ غمگین تاریکی نے بے دردی سے خود میں نگل لیا تھا۔ شیر افغان ہاشمی نے کچھ دیر قبل ہی اجالا کے وجود کو سپرد خاک کیا تھا۔ وہ نڈھال اور جھکے کندھوں سے تھکا ہارا سا سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ نیچے بیٹھی حیات قرآن پاک پڑھنے میں مشغول تھی۔ وہ افغان کو تھکے قدموں سے اوپر جاتا دیکھ جلد از جلد رکوع مکمل کرتی خود بھی اس کے پیچھے دوڑی تھی، جو کل رات کے بعد سے بالکل خاموش سا تھا۔ افغان دروازے پر دستک دے کر ہولے سے پکارا تھا، جو شاید اکیلا رہنے کی غرض سے روم لاک کر کے بیٹھا تھا۔ افغان، دروازہ کھولیں پلیز۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ تبھی افغان نے دروازہ کھول دیا تھا۔ حیات نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اپنے ہمسفر کی جانب دیکھا تھا، جو کاٹن کے سفید شلوار قمیض میں ملبوس، پانی سے نم چہرے کو تولیے سے تھپ تھپا کر صاف کرتا اسپاٹ تاثرات لیے کھڑا تھا۔ چوڑی پیشانی پر سیاہ نم بال بکھرے ہوئے تھے، سرخ مغموم آنکھیں غمزدگی کی علامت تھیں۔ چہرے پر اسپاٹ تاثرات سجائے حیات کے پریشان جبیں پر ایک خاموش نگاہ ڈالتا رخ پلٹ کر بیڈ پر جا کر چت لیٹ گیا تھا۔ اجالا کی اچانک موت کسی صدمے سے کم ہرگز نہیں تھی۔ کھانا لاؤں؟ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی نزدیک آ کر بیٹھی محبت بھرے لہجے میں بولی تھی، نہیں، 1 کپ کافی بنوا دو، سر میں شدید درد ہے۔ اس کی دھیمی آواز شدید ٹوٹ پھوٹ کی شکار اپنے معمولی پن سے یکسر مختلف، بالکل سپاٹ سی تھی، ہر قسم کے جذبات سے عاری۔ میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ حیات نے مزید کسی قسم کی زور زبردستی کیے سیدھا رخ کچن کی جانب کیا تھا۔ جانتی تھی کہ اس وقت وہ بالکل تنہا رہنا چاہتا تھا، جبکہ سرخ آنکھیں چھت پر ٹکائے بیڈ پر چت لیٹا افغان لا یعنی سوچوں میں محو تھا۔ نظروں کے سامنے بچپن سے لے کر لڑک پن اور پھر جوانی کی دہلیز عبور کرتی اجالا کی پوری زندگی گھوم گئی تھی۔ پہلے ایک مخلص ساتھی، پھر بہترین دوست، اور پھر جوانی کی سرحدیں عبور کرتی خاموش محبت، اور پھر افغان کی وجہ سے اس کی زندگی میں رونما ہوئی تباہیاں۔ افغان کی حادثہ کو لے کر خود غرضی۔ اسے آج بھی وہ شام یاد تھی جب حیات اچانک سے اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی، اور وہ جو حادثہ کے لیے ارتجاع کو سوچے بیٹھا تھا، یوں اپنی زندگی میں حیات کو ایک مقام دینا اس کے لیے خاصا مشکل رہا تھا، اور پھر وہ خود غرض ہو گیا تھا۔ حادثہ کی خاطر اجالا سے اس کی محبت ارتجاع کو مانگ لیا تھا، اور وہ صدا کی نرم طبیعت اور حساس دل لڑکی اس کی ذرا سی التجا پر اپنی سالوں پرانی محبت سے دستبردار ہوتی۔ ارتجاع باز کو ہمیشہ کے لیے آپ سے اسماعیل کو دان کر گئی تھی۔ اجالا کرے ولیمے والے دن کا تماشا، احمد کی مکاریاں، کاغذی جعلی نکاح کا فوری فیصلہ، اور پھر اجالا کو یوں خاموشی سے چلے جانا اسے شدید قسم کے گلٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر محو تھا کہ سائڈ ٹیبل پر رکھے تواتر سے بجتے موبائل کی گھنٹی کی آواز پر بھی اس پر چھایا فسون نہ ٹوٹ سکا تھا۔
وہ دماغ میں ہتھوڑے کی طرح کاری ضربے ثبت کرتی کسی آواز پر چونک کر ہوش میں آیا، جہاں ارتضیٰ کی 4-5 مس کال تھی۔ ارتضیٰ تو ابھی یہیں تھا تو پھر کالز؟ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے، جبھی اس کی جانب سے آیا پیغام اسکرین پر جگمگا اٹھا۔ کال ریسیو کرو میری، نیچے آؤ جلدی، یہاں ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ وہ کال بیک کرنے کے بجائے تیزی سے روم سے نکلتا نیچے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ ابھی سیڑھیوں کے عین وسط میں ہی تھا کہ اس کی نگاہ زری بیگم اور خاموش آنسو بہاتی حیات پر گئی تھی، جبکہ افسوس کے لیے آئیں تمام خواتین، جن میں بیشتر تعداد زرین کے سوشل سرکل سے وابستہ خواتین کی تھی۔ وہ جبڑے بھینچتا تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ڈرائنگ روم میں آیا تھا، جہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ارے ایک نمبر کی منحوس لڑکی ہے، جب سے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی ہے وہ مشکلات میں گرفتار ہے۔ اس کی وجہ سے میری خاندانی نیک شریف بہو نے خودکشی کر لی۔ یقیناً اس لڑکی نے ہی مجبور کیا ہوگا اجالا کو یہ ناجائز قدم اٹھانے پر۔ وہ فاصلے پر کھڑی اسے برا بھلا کہنے پر مامور تھی، جو خاموش سر جھکائے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ پاس کھڑی آبسہ اسے خاموش کرانے میں کوشاں تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ افغان کی اچانک آمد کے باعث شدت بھرے لہجے میں باز پرس کرتی زری ایک لمحے کو گڑبڑائی، جس کی لال انگارہ ہوتی آنکھیں اس کی ضبط کی گواہ تھی۔ یہ افغان، بس بہت ہو گیا، باہر نکالو اس لڑکی کو۔ نہ جانے ان پر کون سا جنون سوار ہوا تھا کہ وہ ایک لمحے میں اس کی جانب بڑھی تھی اور حیات کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب دھکا دیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ کس انداز میں بات کر رہی ہیں آپ حیات سے؟ وہ لمحے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچتا سخت لہجے میں بولا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس لڑکی کی وجہ سے تمہیں یہ سب فیس کرنا پڑا ہے؟ صرف اس لڑکی کی وجہ سے آج تمہاری محبت تم سے روٹھ کر چلی گئی ہے۔ صرف اس لڑکی کی وجہ سے آج تمہیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں اس سیاہ نصیب لڑکی سے کس انداز میں بات کر رہی ہوں؟ افغان کے پیچھے کھڑی حیات پورے وجود سے لرز رہی تھی، جبکہ وہ حیرت کی زیادتی سے گنگ اپنی ماں کی گہر افشانیاں سن رہا تھا۔ موم، اس تمام قصے میں حیات کا کوئی قصور نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنی سوچ کا قبلہ درست کر لیجیے۔ وہ وہاں موجود خواتین کے موجودگی کے باعث انتہائی دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم اب بھی اس فحاشہ لڑکی کو اجالا پر فوقیت دے رہے ہو، جس کا نہ گھر نہ خاندان، پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر چلی آئی ہے۔ وہ بولی نہیں تھی، بلکہ باآواز چنگھاڑی تھی آبسہ کو۔ آبسہ تو اس نفیس سی عورت کی اس قدر گھٹیا زبان سن کر سکتے میں چلی گئی تھی۔ لوگوں کے کتنے چہرے تھے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ موم، بس بہت ہو گیا۔ اگر اب آپ نے حیات کے لیے ایک بھی غلط لفظ منہ سے نکالا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ انتہائی سخت ہو گیا تھا، آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ افغان، دیکھو میرے بیٹے، تم اپنی ماں کی بات کو سمجھو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اب کسی اپنے اسٹیٹس کی لڑکی سے شادی کرو۔ اجالا کو دیکھ کر میں مطمئن ہو گئی تھی، وہ ہماری بہو تھی اور اب تو وہ ہمیں ہمارا وارث دینے والی تھی، مگر اس لڑکی کی وجہ سے ہم اس خوشی سے بھی محروم ہو گئے۔ وہ انتہائی سخت لہجے میں پھنکاری دی۔ میرے خیال سے آپ اپنی ان سہیلیوں کے سامنے میری بیوی اور میری عزت کا اچھا خاصا جنازہ نکال چکی ہیں۔ یقیناً اب آپ کا شوق ضرور پورا ہو گیا ہوگا، لیکن آئندہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں پہلے بھی بتا چکا، پھر کہہ رہا ہوں، یہ بیوی ہے میری، عزت ہے میری۔ ایسا نہ ہو کہ اب میں آپ کے ماں ہونے کا لحاظ بھول جاؤں۔ وہ سخت لہجے میں باور کراتا سہمی کھڑی حیات کا ہاتھ تھام کر اندرونی حصے کی جانب قدم اٹھانے ہی لگا تھا کہ زرین کے زہر میں ڈوبے لفظوں کے باعث اسے پھر اپنے قدم روکنے پڑے تھے۔ میں تو تمہاری خوشی کی خاطر کہہ رہی تھی، مگر نہیں، تم نے ثابت کر دیا نا کہ ہو تو تم کسی غیر کی ہی اولاد۔ وہ استہزائیہ لہجے میں بولی تھی۔ افغان حیرت سے گنگ کتنی ہی دیر کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ وہاں موجود خواتین میں ایک دم جام گوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ افغان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو بات وہ کبھی زبان پہ نہیں لایا، وہ یوں سر عام اس کی ذات کی دھجیاں اڑا دے گی۔ ٹھٹک تو ساتھ کھڑی حیات بھی گئی تھی۔ آبسہ تلخی سے مسکرائی تھی کہ یہی حقیقت ہے کہ اولاد کا ماں باپ سے زیادہ سگا کوئی نہیں ہوتا، پالنے والی ماں بھی نہیں۔ یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے یہاں پر؟ ناصر صاحب جو مردوں کے ساتھ باہر مصروف تھے، ارتضیٰ کی اطلاع دینے پر وہ فوری طور پر سب سے ایکسکیوز کرتے اس جانب آئے۔ آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، آج بات ہو ہی جائے۔ آپ کا یہ پالک بیٹا کہہ رہا ہے کہ آئندہ یہ میرا ماں ہونے کا لحاظ نہیں کرے گا۔ میں پوچھتی ہوں کہ آخر اس کی اوقات کیا ہے جو یہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کر رہا ہے؟
وہ انتہائی زہر خند لہجے میں بولتی غلط بیانی سے کام لے رہی تھی۔ زری بیگم یہ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ وہ شیر افکن کا تذلیل کے باعث لال ببو کا چہرہ دیکھ جبڑے بھینج کر دھاڑے۔ سچ کہہ رہی ہوں، ہم نے تو ہمیشہ اس کی خوشی ہی چاہی، مگر یہ اس 2 کی لڑکی کی خاطر ہمارے احسان بھول گیا ہے شاید۔ ماحول میں سکوت سا چھا گیا تھا، ہر کوئی حیرت سے گنگ خاموش رہ گیا تھا۔ اگر آپ واقعی میری خیر خواہ ہوتی یا میری خوشی اتنی ہی عزیز ہوتی تو یوں آج میری ذات کا تماشا نہ بناتی اور نہ ہی میری بیوی سے خدا واسطے کا بیر پالتی۔ میں نے تو سن رکھا تھا کہ پیدا کرنے والی سے زیادہ پالنے والی ماں اولاد کی زیادہ سگی ہوتی، مگر شاید آپ نے تو مجھے کبھی اولاد سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ شدید دکھ سے دوچار مزید کچھ بھی بولے بغیر حیات کا ہاتھ تھامتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اور ہاں، فکر نہ کریں، صرف کل تک مجھے اور میری بیوی کو اور برداشت کر لیں۔ وہ ٹھہر کر تیز لہجے میں بولتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حیات حیرت اور بے یقینی سے گنگ کسی مومی گڑیا کی مانند اس کے پیچھے کھینچی چلی جا رہی تھی۔ آبسا ارتجا کی تلاش میں تیزی سے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ زری بیگم یہ کیا تماشا تھا؟ وہ عالم تیش میں جب سے چنگاڑے تھے۔ زریں جو نفرت اور بغض کی آگ میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ انہیں اپنے لفظوں کی تلخی کا احساس تک نہ ہوا تھا، یکدم گڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ ناصر صاحب، آپ نے دیکھا نہیں، اس لڑکی کی وجہ سے ہم نے اپنی بہو اور وارث کو کھو دیا۔ وہ ارد گرد موجود خواتین کے ہجوم کو دیکھ ہوش میں آئی تھی۔ بہو، وارث؟ وہ آپ کا بیٹا کب سے ہو گیا زری بیگم؟ کچھ دیر قبل آپ کو اس بیٹے کی ذات کا تماشا بناتے اس بات کا احساس ہوا تھا، تو اب آپ کس حق سے اسے اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں؟ ان کا بس یہیں چل رہا تھا کہ وہ زری بیگم کو اپنی نظروں کے سامنے سے غائب کر دیتے۔ جس وعدے کی پاسداری انہوں نے ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر کی تھی، آج زری بیگم نے سرے بازار انہیں رسوا کر دیا تھا۔ آپ خاموش۔ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ سوتیلی ماں ہمیشہ سوتیلی ہی ہوتی ہے، اور یہ کیا لے پالک اولاد کی رٹ لگا رکھی ہے؟ سن لیں آپ، وہ میرا بیٹا ہے، ناصر ہاشمی کا خون ہے، میری اولاد ہے، وہ میری پیدا کی ہوئی اولاد ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ زری میرے بیٹے کی ماں نہیں، اور یہ مر کر زندہ بھی ہو جائیں جب بھی یہ میرے بیٹے کی ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ شیر افکن کی ماں ایک باظرف عورت تھی۔ اس جیسی عورت میں نے آج تک کوئی دوسری نہیں دیکھی۔ وہ میرا بیٹا ہے، میرا خون، اس گھر خاندان کا اکلوتا وارث۔ وہ سخت لہجے میں سب کو باور کراتے زری کو حیرت زدہ کر گئے، جو اتنے لوگوں کے سامنے ان کی ذات کا تماشا بنا گئے تھے۔ ان کی عمر بھر کی رفاقت کو پل میں ضائع کر دیا تھا، محض اپنے ایک وعدے کی پاسداری کی بدولت۔ وہ حیرت سے گنگ کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ ساتھ کھڑی ان کی سہیلیوں نے افسوس سے زری کو دیکھا تھا۔ توبہ ہے بھائی، باپ بیٹا دونوں نے 2 شادیاں کی ہیں۔ یہ زری کی ہی کوئی ملنے والی تھی جو بغیر لحاظ کیے کفن پھاڑ کر بولی تھی۔ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ لفظ زری کو کسی تماچے کی طرح لگے تھے اور وہ بلبلا اٹھی تھی۔ سچ ہے، بالکل سچ، اور اب آپ بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیں تو بہتر ہے۔ وہ زریں کا تذلیل کے باعث سرخ پڑتا چہرہ دیکھ طنزیہ مسکراہٹ سے گویا ہوئے تھے، جو خود پر ذرا سی بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور حیات کو صبح و شام اپنے تانوں کا شکار بنایا ہوا تھا۔ ناصر صاحب، آپ میرے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتے، وہ ہذیانی انداز میں بولی۔ زیادتی تو سالوں پہلے ہو چکی تمہارے ساتھ زری، ایک اور طنز۔ آپ سب ہمارے غم میں شریک ہوئے، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں، مگر اب بہتر ہوگا کہ آپ لوگ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ جتنا تماشا لگنا تھا وہ لگ چکا، اب وہ مزید اپنے بیٹے کی شناخت کو مشکوک بنتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ سختی سے بول کر وہاں مزید رکے نہیں تھے، بلکہ وہاں سے نکلتے چلے گئے، جبکہ زری سکتے کسی کیفے سے دوچار لہرا کر صوفے پر گر پڑی تھی۔ کیا کرنے گئی تھی تم نیچے؟ میں نے تم سے کافی کا کہا تھا، کہاں ہے کافی؟ وہ کمرے میں آتے ہی دروازہ تیزی سے بند کرتا حیات پر برس پڑا تھا۔ وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی، گڑبڑا کر ہوش میں۔ افکن، میں تو بس… وہ آنٹی، اسے سمجھ ہی نہ آیا کیا جواز پیش کرے۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ زری بیگم کو عادت ہے اپنی فرینڈز کے سامنے فضول بکواس کرنے کی، تو تم وہاں گئی کیوں؟ نیچے ہوا تماشا اور اپنی ذات کی تذلیل اسے بری طرح کھٹک رہی تھی۔ افکن، وہ… حیات جو پہلے ہی افکن کی ذات کو لے کر ہونے والے انکشاف سن کر سکتے میں تھی، اب بالکل خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جہاں اذیت کی ایک داستان رقم تھی۔ کافی لے کر آؤ میرے لیے۔
اسے خاموش دیکھ نظریں چراتا خود واش روم کی جانب بڑھنے لگا تھا، جبھی اس نے شانے سے پکڑ کر روکا۔ حیات کی عمیق نگاہوں سے اس کی نم آنکھیں ہرگز بھی مخفی نہیں تھی، جو ٹھہرا ضرور مگر پلٹا نہیں۔ آپ مجھ سے نظریں کیوں چرا رہے ہیں؟ وہ گھوم کر عین اس کے مقابل آتی سوالیہ گویا ہوں۔ میں فی الحال تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ وہ اب بھی سامنے دیوار کو ہی تک رہا تھا۔ کیوں؟ اور میں نے آپ سے کوئی سوال کیا ہی کب ہے؟ میں تو بس آپ کی اور میری بات کر رہی ہوں، وہ متوازن مگر بڑے لاپرواہ لہجے میں بولی تھی۔ افکر نے طنزیہ مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھ سے ہمدردی نہ جتاؤ حیات کاظمی، ہمدردی اور ہمدرد دونوں سے سخت چڑ ہے مجھے۔ وہ جب جب غصے میں ہوتا یا اس سے خفا ہوتا تھا اسے حیات کاظمی کہہ کر پکارتا تھا، اور اب یہ بات حیات کو بخوبی سمجھ آ گئی تھی۔ نہ تو آپ مظلوم ہیں اور نہ ہی میں ہمدرد فاؤنڈیشن کی ٹرسٹی جو آپ سے ہمدردی جتاؤں۔ وہ کچھ لمحے قبل کی تلخی زائل کرنا چاہ رہی تھی۔ تمہیں لگ رہا ہے میں مذاق کے موڈ میں ہوں؟ وہ ناراض لہجے میں بولا، مگر نگاہیں ملانے کی غلطی اب بھی نہیں کی تھی۔ وہاں دیوار کی دوسری طرف کیا آپ کی کوئی محبوبہ بیٹھی ہے جو مسلسل اسی جانب دیکھے جا رہی ہیں؟ وہ ماتھے پر بل ڈالتی ذرا مصنوعی خفگی سے بولی۔ جو تھی وہ اب ہمیشہ کے لیے جا چکی۔ لفظ ادا نہیں ہوئے تھے، نہ ہی اس کا ایسا کوئی ارادہ تھا، مگر دل آپ سرگوشیانہ گویا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ڈھونڈ رہے ہیں بھائی؟ وہ زچ ہوئی۔ حیات، میرے سر میں بہت درد ہے، میں فی الحال تمہاری چپڑ چپڑ نہیں برداشت کر سکتا۔ میرے لیے کافی لاؤ اور خاموشی سے آ کر لیٹ جاؤ، اور اگر خاموش نہیں رہ سکتی تو پلیز تم اس وقت دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا وہ اس وقت شدید رنج سے دوچار تھا، جبھی ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کرتا، خود حد درجہ بے رخی جتاتا سائڈ سے نکلنے لگا تھا، جبھی وہ تیزی سے آگے بڑھتی پنجوں کے بل اونچی ہوتی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ دونوں بازو محبت سے گردن میں ڈال کر وہ اسے ہمیشہ کی طرح لاجواب کر گئی تھی۔ یو نیڈ اے ٹائٹ ہگ شیر افغان ہاشمی، اس کی گردن سے چہرہ اٹھا کر مسکراتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی ذرا شرارتی لہجے میں بولی تھی۔ تمہیں بس مجھ ہینڈسم میں مین پر لائن مارنے کا موقع ملنا چاہیے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ معصوم حرکتیں محض اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی خاطر تھی، جبھی خود بھی محبت سے اسے خود میں بھینستا خنوع سنجیدگی سے بولا تھا، جس نے گھور کر دیکھا تھا۔ ذرا مسکرا تو لیں، اتنی پیاری بیوی بیٹھے بٹھائے مل گئی تو قدر ہی نہیں ہے، مل جاتی کوئی ڈائن ٹائپ تو پھر پتہ چلتا۔ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑی شرارتی لہجے میں بولی، آئی نیڈ یور ہگ ناٹ اے لیکچر بیبی۔ وہ آنکھوں میں معنی خیزی سے موئے اسے تھوڑا سا ہوا میں بلند کرتا اپنے چہرے کے عین مقابل لایا تھا، جس کی نظروں میں ہمیشہ کی طرح۔ کیا ہوا؟ خود کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے افغان سے اشارتاً آئیبرو اٹھا کر پوچھا۔ زبان خاموش تھی، دونوں کے چہرے بے حد نزدیک تھے۔ وہ اب اس کے پاؤں پر پاؤں رکھے پنجوں کے بل اونچی ہوئی کھڑی پوری طرح اس پر جھکی ہوئی تھی۔ ویسے تمہاری کچھ فضول حرکتیں دیکھ کر دل تو نہیں چاہتا کہ تمہیں پیار کیا جائے، مگر اس معصوم چہرے سے عشق ہونے لگا ہے، وہ سنجیدگی سے ٹرانس میں بولا، جس نے پہلے اس کے لفظوں پر گھور کر دیکھا اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ارے واہ، اس کا مطلب اب میرے پاس ہمارے بچوں کے سنانے کے لیے ہماری ایک عدد انٹرسٹنگ سی لو سٹوری موجود ہوگی۔ وہ شرارتی لہجے میں آنکھوں میں انوکھی سی چمک لیے مزے سے بولی تھی۔ افغان اکثر ہی اس کی غیر متوقع حرکتوں اور جملے بازی پر حیران رہ جاتا تھا، مگر اب تو جیسی عادت ہونے لگی تھی۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، مگر حیات میڈم کیا جانے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بھرپور سنجیدگی کا اظہار کرتا اسے گھور کر بولا، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ وہ آنکھ کا کونا دبا کر بولی تو وہ ہولے سے مسکرا اٹھا تھا۔ مبارک ہو، وہ ایک دم بولی۔ وہ حیران ہوا، کس بات کی؟ وہ ہونک سا سوالیہ بولا جو مسکراہٹ ضبط کر رہی تھی، عید کا چاند نظر آنے کی۔ وہ اس کی مسکراہٹ کی جانب اشارہ کرتی طنزیہ لب و لہجے میں گویا ہوئی تھی، چلو پھر اسی خوشی میں کچھ میٹھا ہو جائے۔ اس بار وہ بھی بھرپور شرارتی لہجے میں جوابی کارروائی کرتا اسے بخلا گیا، اور بس یہیں آ کر حیات کا سارا کانفیڈنس ہوا ہو جاتا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، آج میں آپ کی کافی میں 2 نہیں بلکہ 4-6 چمچ چینی ایڈ کروں گی تاکہ آپ میں بھی ذرا مٹھاس آئے۔ وہ تیزی سے بات کا رخ تبدیل کر چکی تھی اور فاصلہ بھی قائم کرنا چاہا، جبکہ اس نے ایسا ہونے نہیں دیا تھا۔ ہاں حیات جانو، میری ایک بہت گندی عادت ہے، میٹھا اور اس کی مقدار میں ہمیشہ اپنی مرضی کی ہی لینا پسند کرتا ہوں۔
وہ مسکراہٹ ضبط کیے سنجیدگی سے بولا، ویری فنی۔ اس کی لو دیتی نظروں سے پیچھا چھڑاتی گھور کر بولی، جو اسے سختی سے خود میں بھینستا آنکھیں موند گیا۔ حیات وہ واحد ہنسی تھی جو اس وقت اس کا دکھ بانٹ سکتی تھی۔ ویسے بھی میاں بیوی تو ہر خوشی کمی کے ساتھ ہی ہوتے، جبکہ وہ اس کے سینے پر سرختی آنکھیں موند کر اپنی میٹھی سرگوشیوں سے اس کا دل ہلکا کر گئی تھی۔ ہاشمی پیلس میں اس قدر ہنگامے کے بعد آبسا اور ارتضیٰ بھی مزید وہاں نہیں ٹھہرے تھے، بلکہ فوراً ہی وہاں سے نکل آئے تھے۔ فی الحال ارتضیٰ نے اسے ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، جو پہلے ہی اجالا کی اچانک موت کی وجہ سے اچھا خاصا ڈسٹرب تھا۔ ایسی صورتحال میں زری بیگم کی اس حرکت نے اسے دلی طور پر رنج پہنچایا تھا، مگر خیر اسے سنبھالنے کے لیے اس کے پاس اس کی بیوی موجود تھی۔ شکر تھا کہ دادی اپنی طبیعت کی ناسازی کے باعث پہلے ہی گھر کے لیے نکل چکی تھی۔ صفحہ خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ زری آنٹی کا بیہیویئر کس قدر روڈ تھا نا۔ فرنٹ سیٹ پر موجود آبسا کے لہجے میں افسوس بول رہا تھا۔ سنجیدگی سے ڈرائیو کرتا ارتضیٰ چونکا اور ہنکار بھر کر رہ گیا۔ بھلا اتنا تماشا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر انہیں افغان بھائی اتنے ہی ناپسند تھے تو پہلے پالا ہی کیوں؟ وہ ذرا تلخی سے بولی، اس کے صرف یہی تو منہ بولے رشتے تھے جن کا بھرم اور احسان چکانے کی خاطر اس نے کبھی آبسا اور اپنے رشتے کو دنیا کے سامنے عیاں نہیں کیا تھا۔ ان کے گھر کا ذاتی مسئلہ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ موڑ کاٹتے ارتضیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا، جو پستہ رنگ سمپل سے شلوار سوٹ میں ملبوس گلے میں دوپٹہ ڈال کر بیٹھی کچھ زیادہ ہی افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ تو اب وہ کیا کریں گے؟ مطلب افغان بھائی کی باتوں سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ گھر چھوڑ دیں گے۔ کیا آپ کو اس حقیقت کا علم تھا؟ وہ باقاعدہ طور پر اس کی جانب گھومی، دل اس کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوا جا رہا تھا۔ ناصر انکل ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ افغان بھلے خود کو کتنا بھی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار شو کر لے، مگر انکل کا کہا کبھی نہیں ٹالتا۔ اور میرے لیے یہ حقیقت کسی شوق سے کم ہرگز نہیں کہ زری آنٹی افغان کی والدہ نہیں ہیں۔ وہ پرسوس لہجے میں بولا تو آبسا لب چبا کر رہ گئی۔ اپنے کسی عزیز کے بارے میں اس طرح کی کسی سچائی کا ادراک ہونا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے نا۔ وہ گزرے وقتوں میں کھوئی افسردہ مسکراہٹ سے گویا ہوئی تھی۔ مجھے اس بات کا دکھ تو نہیں، مگر گرا ضرور ہے کہ اس کمینے نے مجھے اپنے بیسٹ فرینڈ تک کو کبھی نہیں بتایا۔ وہ خفا ہوا تھا جیسے افغان اس کے سامنے ہی بیٹھا ہو۔ آبسا نے چونک کر اس کے تاثرات جانچنا چاہے تھے، ماتھے پر ناگوار شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ اگر کبھی میرے بارے میں آپ کو کوئی غیر متوقع بات معلوم ہو تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا ارتضیٰ؟ وہ یوں ہی پوچھ بیٹھی تھی، کیونکہ جو شخص بچپن کے دور سے خفا ہو سکتا تھا تو وہ تو پھر چند دنوں کی زبردستی کی بیوی تھی، اور یہ حقیقت کوئی چھوٹی بات تو ہرگز نہیں تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، ان باتوں کو خود پر سوار نہیں کرو، ریلیکس یار۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے اب تک کس طرح کی زندگی گزاری ہے، مجھ پر اعتبار کرنا، میرا وعدہ ہے کہ تم مجھے اپنے معاملے میں ہمیشہ باظرف ہی پاؤ گی۔ وہ ایک میچور مرد تھا، چہروں پر لکھی پہیلیاں پڑھنے کے ہنر سے آراستہ۔ اگرچہ وہ دونوں اس رشتے سے مطمئن تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ اعتبار کا رشتہ قائم ہونے میں ابھی وقت لگنا تھا۔ تھینک یو، وہ مان بھرے انداز میں اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے بولی تھی۔ اس لفظ کی جگہ کچھ اور بھی بولا جا سکتا تھا، وہ ذرا ذومانیت سے بولا تھا، جیسا کہ وہ سمجھنے کے باوجود آئیبرو اٹھاتی انجان بری۔ آئی لو یو۔ اس کا وہی ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا تھا، وہ اسٹیئرنگ وہیل پر رکھ چکا تھا۔ کیا بولنا ضروری ہے؟ وہ پل میں سرخ ہوتی نگاہیں پھیر کر دھیمی لہجے میں بولی تھی۔ بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ مزے سے بولا تو آبسا کو شرارت سوجی۔ پھر تو آپ کو مجھے خوش کرنے کے بارے میں تفصیل سے سوچنا چاہیے۔ وہ اس کی بات پر قہقہہ لگا اٹھا تھا۔ گڈ آئیڈیا، میں اس مفید مشورے پر گھر جا کر غور کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ آنکھ کا کونا دباتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا، جو آگے بڑھ کر اس کے شانے سے چہرہ ٹکاتی تیزی سے بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کی رفتار دیکھنے میں کھو گئی تھی۔ یہ لیں آپ کی کافی۔ وہ ڈریسنگ روم میں موجود لاکر کھولے کھڑا تھا جبھی حیات چھوٹی سی ٹرے میں کافی کے 2 مگ لیے روم میں انٹر ہوئی تھی۔ آج تو کافی کڑوی نہیں ہے نا؟ وہ کچھ ضروری فائلز میں سر دیے کھڑا مصروف سا بولا، جبھی سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھتی حیات خود بھی وہیں آ گئی تھی۔ نہیں بالکل بھی نہیں، ویسے بھی میں نے ایک سپ لیا ہے، اب یہ کڑوی ہو ہی نہیں سکتی۔ افغان نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا جو زبان دکھا کر چڑانے لگی تھی۔ تمہاری باتوں سے ایک بات تو آج واضح ہو ہی گئی،
کہ تم شادی سے پہلے ڈراموں اور فلموں کی کس قدر شوقین رہی ہوگی۔ فائل واپس لاکر میں رکھ کر الماری بند کرتا وہ اس کی جانب پلٹا۔ میں یہ فضولیات نہیں دیکھتی، وہ ناک بھویں سمیٹ کر بولی۔ اچھا چلو اچھی بات ہے، خیر تھوڑی دیر میں اپنا اور میرا ضرورت کا سامان پیک کر لینا۔ وہ ہے برش سے اپنے بال سیٹ کرتا مصروف سے لہجے میں بولا۔ کیوں، ہم کہیں جا رہے ہیں کیا؟ وہ شدید حیرت سے گنگ بولی تھی، جو ایک نظر اسے روم میں آ گیا تھا۔ ہاں کل ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ اپنا کافی کا مگ اٹھاتا بالکنی میں چلا گیا تھا۔ وہ بھی اپنی کافی کا مگ ہاتھ میں اٹھاتی تیزی سے پیچھے گئی تھی۔ مگر کیوں؟ تمہیں ابھی بھی اس سوال کا جواب چاہیے؟ وہ ایک سپ لیتا آئیبرو اٹھا کر بولا۔ آپ یہ سب میری وجہ سے کر رہے ہیں؟ یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑتا۔ میں کل آنٹی سے سوری کر لوں گی۔ وہ جو بالکنی کی ریلنگ پر ہاتھ دھرے کھڑا اوپر سے نیچے دیکھنے میں محو تھا، حیات کے لفظوں پر گھور کر رہ گیا، جس کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ اور ایسا کرنے کو کس نے کہا ہے تم سے؟ وہ ناگواری سے بولا۔ کہا نہیں، مگر غلطی میری۔ تم نا حیات اپنا دماغ ذرا کم چلایا کرو، ویسے ہی بہت تھوڑا ہے، گر جائے گا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولتا کافی ختم کر چکا تھا۔ مگر افغان، وہ مزید کوئی بات کہتی یا افغان اس کی صحیح سے کلاس لیتا۔ موبائل کی گھنٹی نے دونوں کی بات کا تسلسل توڑ دیا تھا۔ افغان نے ٹراؤزر کی پاکٹ سے موبائل نکال کر اسکرین کو دیکھا جہاں ارتضیٰ کالنگ جگمگا رہا تھا۔ وہ اسے روم میں جانے کا اشارہ کرتا خود ارتضیٰ سے باتوں میں مشغول ہو گیا تھا، جو اسے ایک خفا نگاہ سے نوازتی خود اس کے ہاتھ سے کافی کا خالی مگ لیتی روم میں آئی تھی، جبکہ وہ مطمئن سا اس کی جھڑکیاں سن رہا تھا، جس نے نہ جانے رات تک کیسے صبر کیا تھا۔ میں ہی پاگل ہوں جو ہر وقت بولتی رہتی ہوں، کرنی تو اس شخص نے ہمیشہ اپنی من کی ہی ہوتی ہے۔ وہ ابھی نائٹ سوٹ چینج کرتی ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی اور سنگھار آئینے کے عین مقابل چیئر پر بیٹھی ہاتھوں پر لوشن ملتی مسلسل بڑبڑا رہی تھی، جبکہ وہ ارتضیٰ سے طویل ترین گفتگو میں مصروف نہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہا تھا۔ وہ مسلسل بڑبڑاتی کمرے کی لائٹ آف کر کے سائیڈ لیمپ روشن کرتی، اس کے انتظار میں نیم دراز ہوئی، آنکھوں پر ہاتھ رکھتی آنکھیں موند گئی، اور انتظار کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگی اسے خبر تک نہ ہوئی تھی۔ ارتضیٰ سے بات ختم کرتا وہ روم میں آیا تو کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہ دشمن جہاں دونوں پاؤں سمیٹ کر بیٹھنے کے سے انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ ایک گہری بوجھل سانس فضا کے سپرد کرتا وہ خاموشی سے چلتا اس کے نزدیک گیا اور پھر اس کی گود میں سر رکھ کر مزے سے پھیل کر لیٹ گیا تھا۔ وہ ذرا چونک کر کچی نیند سے بیدار ہوتی اپنی گود میں رکھے افغان کے سر کو دیکھ خاموش ہی رہی، جو مسکراتی آنکھوں سے اس کا روشن چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سائیڈ لیمپ اور کھڑکیوں کے جھروکوں سے آتی چاند کی مدھم روشنی کے باعث کمرے میں فسوناک ماحول بنا ہوا تھا۔ ناراض ہو؟ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے عین دل کے مقام پر رکھا تھا۔ جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری جانب خاموشی دیکھ وہ خود ہی بول اٹھا تھا۔ جانتی ہو حیات، جب آج موم نے کہا نا کہ میں ایک لے پالک کبھی ان کا سگا نہیں ہو سکتا، تو یہاں درد ہوا تھا۔ وہ اس کا تھاما ہوا مومی ہاتھ دل کے مقام پر بجاتا شدید رنج کی کیفیت سے دوچار تھا۔ اور آج سے کچھ سال قبل جب مجھے اس حقیقت کا علم ہوا کہ میں تو ناصر ہاشمی اور زری ہاشمی کی سگی اولاد ہی نہیں، تو بھی یہاں درد ہوا تھا۔ اور جب درد ہوا، جب میں اپنی شناخت ڈھونڈنے میں ناکام رہا، آبسا کو محفوظ سائبہ فراہم کرنے میں ناکام ہوا، اجالا کو وہ تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہوا جو اس کا حق تھا اور میری ذمہ داری۔ وہ اس کی انگلی میں موجود رنگ سے کھیلتا بس بولتا جا رہا تھا۔ مگر پھر میری زندگی میں تم آ گئی، اچانک سے آئی اور سب کچھ بدل دیا۔ میں وہ افغان ہی نہیں رہا جو سب سے چڑھتا تھا، لاپرواہ، خود میں مگن رہنے والا۔ اگر میں نے زندگی میں واحد کسی شے کی تمنا کی تھی تو وہ اجالا کی ذات تھی، مگر شاید وہ میرا نصیب ہی نہیں تھی۔ وہ ٹرانس میں بولتا جا رہا تھا، جبکہ شدید ضبط سے سنتی حیات اس نام پر آ کر ہمیشہ کی طرح بے بس ہوئی تھی، ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی تھی۔ جانتی ہو، میں اپنی مرحوم ماں کا وہ بیٹا ہوں جس کی کوئی شناخت ہی نہیں ہے، بلکہ میری اصل شناخت جان کر تو شاید تمہیں میرا ساتھ بھی گوارا نہ ہو۔ وہ ایک دم تلخ ہوتا اس کا تھاما ہوا ہاتھ چھوڑ چکا تھا اور اٹھنے کے لیے بے چین ہوا، جو کندھوں پر زور ڈالتی اس کی کوشش ناکام بنا گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا افغان، میں نے 3 سال صرف آپ کی تصویر سے عشق کیا ہے،
اب جو شخص میری آنکھوں کے سامنے ایک جیتی جاگتی تصویر کی صورت موجود ہو، کیا میں اسے بلا وجہ نظریں پھیر سکتی ہوں؟ کیا میں آپ سے کبھی نفرت کر سکتی ہوں؟ آپ کی جو بھی شناخت ہو، لیکن اب میری شناخت شیر افکن ہاشمی کے نام سے ہی ہے۔ وہ ذرا شکوہ کناں لہجے میں مگر بہت مان سے بولی تھی، جبکہ وہ اس دیوانی لڑکی کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ خود بخود نرم پڑ گیا تھا۔ یہ لڑکی خود میں ایک عجیب ہی مقناطیسی سی طاقت رکھتی تھی، جو شیر افکن کا دل ہمک ہمک کر ہمیشہ اسی کے ساتھ کی ضد کرنے لگا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کا نرم مومی ہاتھ اپنی گرفت میں لے چکا تھا، جس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ میں نے اجالا سے کوئی نکاح نہیں کیا تھا، وہ سب بس دنیا دکھاوا تھا۔ وہ اس کی مڈل فنگر میں اپنی پہنائی ہوئی انگوٹھی پر نظریں ٹکائے بہت دھیمے لہجے میں گویا اعتراف جرم کر رہا تھا، مگر دوسری جانب سے ہنوز خاموشی برقرار رہی تو اسے نظر اٹھا کر حیات کا چہرہ دیکھا، جس کی ناک میں پڑا ہیرے کا وہ سفید موتی اس کی توجہ بری طرح اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر نادم لہجے میں گویا ہوا، جو ایک گہری سانس بھر کر اپنی آنکھیں پونچھ گئی تھی۔ کیا چلا جاتا اگر آپ یہ بات طریقے سے بتا دیتے؟ اس روز کیا ملا تھا آپ کو ولیمے میں بھری محفل میں میرا تماشا لگا کر؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کراتی تیز مگر شکوہ کناں لہجے میں بولی تھی، گویا یہ ناراضگی کا اظہار تھا، مگر وہ اس کی مزاحمت کو بغیر کسی خاطر ملائے زبردستی اسی ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں کو ایک ایک کر کے اپنے لبوں سے چھوتا، اپنے انداز سے محبت جتاتا، گویا اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ اس فنکشن کے خراب ہونے کا جتنا دکھ تمہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ دکھ مجھے بھی ہے، مگر میں کیا کرتا، حالات ہی ایسے تھے کہ مجھے جو بہتر لگا میں نے وہی کیا۔ حیات کی شکوہ جتاتی نگاہوں میں دیکھ وہ نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ یہ بات اجالا مجھے بہت پہلے ہی بتا چکی تھی، جو بات آپ کو آج بتانا یاد آ رہی ہے، ذرا طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ شیر افکن یکدم ٹھٹک کر ٹھہرا تھا۔ مطلب وہ یکایک تمہارے رویے کی تبدیلی اس وجہ سے تھی؟ وہ مشکوک ہوا تو وہ کندھے اچکا گئی۔ میں بھی سوچوں تم جو ہر دوسری لڑکی کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑ جاتی ہو، یکایک اپنی سوکن کو لے کر تمہارے دل میں اتنی نرمی کہاں سے آ گئی؟ وہ ذرا سی گردن اٹھا کر اسے گھورتا واپس سر اس کی گود میں رکھ گیا، جس نے یقیناً تو اس نگاہوں سے اپنے شوہر کو گھور کر دیکھا تھا، جو تانے دینے میں پاکستانی پھپھو کو بھی پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، میں کیوں برداشت کروں اپنے شوہر پر کسی بھی چھچوری لڑکی کی نظر؟ یو آر مائن، وہ شدید جذباتیت سے بولی تو وہ تعصب سے نفی میں سر ہلا کر رہ گیا، غصے کی شدت سے جس کی سرخ ناک پھول کر کپا ہو گئی تھی۔ اور اجالا کے لیے مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ اس رات وہ مجھے اس نکاح کی حقیقت بتا چکی تھی، مگر اس کا ریپ ہوا، اس بات کا ادراک مجھے آپ کی اس خبر کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ اگلی صبح ہونے والے انکشاف کا حوالہ دیتی افسوس بھرے لہجے میں بولی تھی تو وہ یکدم خاموش ہو گیا، جیسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ آپ کو معلوم تھا کہ میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، مگر پھر بھی جان بوجھ کر وہ سب کیا، مجھے تکلیف دی، ذہنی ٹارچر کیا، میری سائیکی کے ساتھ کھیل کھیلا، میری بے وسی کا مذاق بنایا۔ آپ نے مجھے بتاتے تو صحیح، آپ کو فوراً موقع مل گیا تھا اپنی سابقہ محبت کو پورا کرنے کا۔ اس کا ضبط یکدم ہی ٹوٹا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر بآواز اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ حیات وہ اسے سنبھالنے کی غرض سے آگے بڑھا، جو پیچھے کو دھکا دیتی خود مسلسل رو رہی تھی۔ کتنے دنوں کا غبار تھا، ذہنی اذیت تھی، جو آنسوؤں کے ذریعے باہر نکل رہی تھی۔ اپنی بے عزتی کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، سرخ چہرہ لیے وہ انگشت شہادت اٹھاتی غصے سے بولی تھی، جو اسے زبردستی تھام کر سینے سے لگاتا سر تھپکنے لگا تھا، جو مسلسل شکوے شکایات کر رہی تھی۔ حیات بس اب خاموش ہو جاؤ، طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ جب وہ مسلسل روتی رہی تو اب وہ سختی سے بولا تھا، ہر بار آپ کی مرضی نہیں چلے گی، میں روؤں گی، جتنا دل چاہے گا اتنا روؤں گی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ اس کی سختی پر بھپر کر بولی تھی۔ اوکے میں کچھ نہیں کہہ رہا یار، مگر پلیز اتنا مت رو، دیکھو تمہاری آنکھیں سوج گئی ہیں۔ باری باری اس کی سرخ متورم آنکھوں پر لب رکھتا وہ محبت سے بولا، جو اب ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہی تھی۔ لو پانی پیو۔ ساتھ رگے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر اس کی جانب بڑھایا، جو اسے گھور کر ایک ہی سانس میں پانی ختم کر چکی تھی۔ یہ بھی خوب کہی تم نے،
کہ مجھے اپنی سابقہ محبت کو اپنانے کا موقع مل گیا تھا۔ اس سابقہ محبت کو میں اسی دن بھول گیا تھا جس دن تم میرے نکاح میں آئی تھی، مگر ہاں مجھے اس بات سے ہرگز بھی انکار نہیں کہ میرے دل کے ایک کونے میں وہ ہمیشہ رہی ہے۔ پہلی محبت کو بھول جانا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا، یہ بات تم سے بہتر اور کون جان سکتا ہے حیات افغان۔ سینے سے لگی بیٹھی حیات کی کمر سے ہلاتا وہ نرمی سے بولا تھا۔ وہ ابھی بھی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ میری جیسی محبت آپ سے کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، اور تمہیں پانے کے بعد مجھے اس بات کا شدت سے احساس جاگا ہے کہ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت اور جان لیوا ہوتا ہے۔ اجالا اس دل میں تھی، مگر اب تم ہو اور ہمیشہ اس دل کے سب سے اونچے درجے پر رہو گی جہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ مگر ہاں ایک لڑکی ایسی ضرور ہے جو مجھے ہمیشہ تم سے زیادہ عزیز ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ایک دم شرارت پر آمادہ ہوا۔ پھر اجالا؟ وہ خفا ہوتی دور ہونے لگی۔ یار ہماری بیٹی، دیکھو وہ میری سب سے زیادہ لاڈلی ہوگی نا، پھر میں تمہاری جگہ کہاں سے بناؤں گا؟ وہ شرارت سے بولا تو وہ روتے روتے مسکرا دی۔ آئی ہے نہیں لاڈلی ہو گئی۔ وہ بڑبڑائی تو وہ کہکا لگاتا اسے خود میں بھینچ گیا۔ دیکھو دو لڑکیاں ایسی ہیں جنہیں میں تم سے زیادہ پیار کرتا ہوں، ایک میری بیٹی، دوسری میری آبسہ۔ وہ دل سے مسکراتا آبسہ کو یاد کر مطمئن ہو گیا تھا جو ارتضیٰ کے ساتھ خوش اور مطمئن تھی۔ ایک منٹ، یہ آبسہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ آپ اس کا ذکر 2 بار کر چکے ہیں، کیا لگتے ہیں آپ آبسہ کے؟ وہ سخت پریشانی کے عالم میں مخمصے میں گری، ایک بار پھر خوفزدہ ہوئی۔ میرا واحد خونی رشتہ، میری بچی، میری شہزادی ہے وہ، میری پہلی اولاد، میری آبسہ۔ وہ اسے یاد کر محبت سے بولا تو حیات نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم اپنا دماغ نہ چلاؤ، گھس جائے گا۔ وہ دوبارہ اپنا سر اسی پوزیشن میں رکھتا شرارتی لہجے میں بولا۔ بتائیں نا کون ہے آبسہ؟ وہ شدید پریشانی سے دوچار تھی۔ ہر وقت مجھے شک کی نگاہ سے نہ دیکھا کرو حیات بیگم، وہ بھانجی ہے میری۔ وہ آنکھوں میں خفگی سموئے ذرا ناراض لہجے میں بولا تو حیات کو تو اچھو ہی لگ گیا تھا۔ کیا بھانجی؟ اتنی بڑی عمر کی بھانجی؟ مطلب آپ اس کے ماموں ہیں اور میں مامی؟ وہ ہونک ہوئی، حیرت سے بولی۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ اور ارتضیٰ بھائی؟ وہ او مائی گاڈ، وہ کمینہ میرا داماد۔ اپنی بات کو کہہ کر اس نے خود ہی انجوائے بھی کیا تھا۔ حیات کے چہرے پر تو 12 بج گئے تھے۔ یہ سب کیا چکر ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا افغان۔ کبھی اجالا کبھی آبسہ، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ بری طرح سٹ پٹا کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ جس حقیقت پر سے وہ پردہ اٹھانے جا رہا تھا وہ بے شک تلخ تھی، مگر حیات کا جاننا بھی بہت ضروری تھا۔ میری بات سنو حیات، وہ اس کا چہرہ تھام کر نزدیک کرتا نرمی سے بولا، جو مکمل طور پر اس پر جھکی بیٹھی تھی۔ میری ماں ایک ریپ وکٹم تھی، اور میں اس وحشی درندے صرف انسان کی اولاد شیر افغان ہاشمی۔ یکایک اس کے لہجے میں شدید تلخی سمٹ آئی تھی۔ حیات نے اپنا سانس تک روک لیا تھا۔ اس کی آنکھیں افغان کے چہرے پر منجمد ہو گئی تھی، جو اپنی نگاہوں کا رخ پھیرتا، اس کی گود میں چہرہ چھپاتا، اس کی بے یقین نظروں سے بچتا، آنکھیں میچتا اپنے آنسو پی گیا۔ کون کہتا ہے کہ مرد نہیں روتے؟ وہ واقعی نہیں رو رہا تھا، مگر حیات کاظمی کے سامنے اس کی بنجر آنکھیں بھی خود میں سمندر برابر ماضی۔ شمس صاحب کا تعلق شہر کے ایک نہایت ہی مہذب اور مالدار گھرانے سے تھا۔ لیاقت صاحب اپنے اکلوتے بیٹے کی پیدائش کے محض چند سال بعد ہی محبوب بیوی کو کھو دینے کے بعد وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے تھے۔ ماں کی وفات کے وقت شمس صاحب کی عمر محض 9 سال تھی۔ اتنا بڑا گھر دونوں باپ بیٹوں کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وقت مزید چند سال آگے بڑھ گیا تھا۔ لیاقت صاحب اپنی دن بدن بگڑتی طبیعت کے باعث زیادہ تر بیمار ہی رہتے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے اپنے اکلوتے 70ویں سال میں قدم رکھتے بیٹے شمس کا نکاح اپنے ایک دور کے رشتہ دار کی بیٹی فردوس بیگم سے کرا چکے تھے، جو ان سے عمر میں پورے 5 سال بڑی تھی، مگر قد کاٹ میں وہ نازک سی فردوس کے سامنے خوب جچ رہے تھے۔ ان کی جوڑی بے حد خوبصورت تھی۔ 21 سالہ نازک دبلی پتلی سی فردوس شمس صاحب کے بے حد اصرار کے بعد محض 2 ماہ میں ہی رخصت ہو کر دونوں باپ بیٹے کی تنہائی بانٹنے آ گئی تھی۔
شادی کے 1 سال بعد ہی بڑے بیٹے عدیل کی پیدائش پر مینشن میں جشن کا سما بن گیا تھا۔ لیاقت صاحب تو پوتے کی پیدائش پر خوشی سے پھولے ہی نہیں سما رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فردوس بیگم کی جانب سے ملنے والی اتنی بڑی خوشی کے باعث یہ گھر تحفے کے طور پر اپنی بہو کے نام کر گئے تھے، جو ان کی ملکیت میں آنے کے بعد فردوس منزل کہلایا تھا۔ عدیل صاحب کی پیدائش کے محض 6 ماہ بعد ہی لیاقت صاحب اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ فردوس بیگم کو تو گویا اب اپنی منمانی چلانے کے لیے کھلا میدان مل گیا تھا۔ وہ مزاجاً خاصی تیز ترار لڑکی تھی، اور پھر شمس صاحب کی کم عمری کے باعث انہیں کوئی خاص تجربہ نہیں تھا۔ اب کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں رہا تھا۔ شمس صاحب فطرتاً کم گو اور سادہ مزاج انسان تھی۔ ایسے میں فردوس کے روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا تھا۔ گھر کے عجیب و غریب ماحول میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا، اور پھر لیاقت صاحب کا اس قدر محنت سے کھڑا کیا گیا بزنس سنبھالنا ان کے لیے بے انتہا مشکل ثابت ہوا تھا۔ جبھی ان کے یہاں دوسرے بیٹے حمدان کی پیدائش ہوئی تھی، اور وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزرتا چلا گیا تھا۔ انہوں نے گھریلو چپکلس سے بچنے کے لیے خود کو بزنس تک محدود کر کے رکھ لیا تھا۔ اب ان کے بڑے بیٹے عدیل، جو ابھی 9 سال کا ہی تھا، ماں سے ضد لگا کر وہ اپنے ماموں کے پاس پڑھنے کی خاطر باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ اپنے یار ناصر کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، جو بالآخر اور بڑی مشکل سے شادی کے لیے راضی ہوا تھا۔ وقت مزید کچھ سال آگے آ گیا تھا۔ ناصر صاحب کو اللہ نے اب تک اولاد کی نعمت سے محروم کر رکھا تھا، مگر ابھی انہوں نے اللہ سے امید نہیں ہاری تھی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب شمس صاحب کی ملاقات ناصر صاحب کے آفس میں کام کرنے والی سادہ مزاج نادیہ سے ہو گئی تھی، جن کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، جو ماں باپ کے گزر جانے کے بعد ماموں کے گھر رہائش پذیر تھی۔ شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی اور وہ مسلسل جاب کر رہی تھی، جبکہ دوسری جانب فردوس بیگم کی بے رخی اور بے ادرائی کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ شمس صاحب خود سے ہی بیزار رہنے لگے تھے، اور پھر جب جگہ خالی چھوڑ دی جائے تو کوئی نہ کوئی قابض ضرور ہو جاتا ہے۔ قسمت کا کھیل تھا کہ نادیہ بیگم ایک سادہ مزاج عورت تھی۔ اپنی جانب شمس صاحب کا بڑھتا جھکاؤ دیکھ وہ حد سے زیادہ خائف رہنے لگی تھی، مگر یہ جاب ان کی ضرورت تھی۔ بالآخر وہ ضد ہو کر ناصر صاحب سے شکایت کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ناصر صاحب نے بھی شمس کا جھکاؤ دیکھ انہیں سمجھایا تھا کہ وہ کیوں اپنا بسا بسایا گھر برباد کرنے پر تلے ہیں۔ بھلے ان کی شادی چھوٹی عمر میں بڑی عمر کی لڑکی سے کرا دی گئی تھی، مگر جو بھی تھا، اب وہ جوان اولادوں کے باپ تھے، تو وہ خاموشی سے اپنے قدم پیچھے لے چکے تھے۔ وقت خاموشی سے چند ماہ مزید آگے آ گیا تھا۔ یہ مصروف سے دن کی ایک سیاہی مائل رات تھی جب نادیہ بیگم کے ماموں کی اچانک موت کے بعد عمانی نے آدھی رات کو جوان لڑکی کو گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور اتفاق کی بات تھی کہ وہ اس رات ناصر صاحب کو سڑک پر اکیلی کھڑی روتی ہوئی ملی تھی، جنہیں وہ فوری اپنے گھر لے گئے تھے۔ زری بیگم پہل تو مشکوک ہوئیں، اور جب 4-6 دن گزرے تو انہیں نادیہ کی وہاں موجودگی بری طرح کھٹکنے لگی تھی۔ شمس صاحب نے اسی وقت ایک کڑا فیصلہ کیا تھا، جسے وہ اپنی آخری سانس تک نبھانے کا تہیہ کر چکے تھے، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ شمس صاحب کی نکاح کی پیشکش پر وہ کسی طور رضامند نہیں تھی، مگر زری کی نزدیں اور بے آسا زندگی کو کسی پار لگانے کا یہ واحد حل تھا۔ وہ چاروں ناچار راضی ہو ہی گئیں۔ نادیہ بیگم اور شمس صاحب کا نکاح بہت انن پنن ہوا تھا۔ وہ انہیں لے کر اپنے ذاتی فلیٹ میں آ گئے تھے۔ فردوس بیگم ان کے دوسرے نکاح سے ناواقف تھی۔ شمس صاحب کی بے رونق زندگی میں پہلے نادیہ اور پھر شرمین نے آ کر زندگی میں رنگ بھر دیے تھے۔ زندگی میں بیٹی کی کمی انہیں ہمیشہ سے کھلتی رہی تھی، اور پھر شرمین کی پیدائش نے گویا اس کمی کو بھی پورا کر دیا تھا۔ نادیہ ایک سادہ مزاج خاتون تھی، ان کے سنگ زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ شمس صاحب اب زیادہ تر کام کا بہانہ بنا کر فردوس منزل سے غائب ہی رہتے تھے۔ شمس صاحب اس وقت اپنی دوسری بیوی نادیہ بیگم کے گھر میں موجود ہیں۔ شرمین کی عمر بھی 4 سال ہونے کو آئی تھی۔ وہ اب خوش رہنے لگے تھے۔ نادیہ بیگم کی سنگت میں گزرے یہ دن اور رات زندگی کا اثاثہ معلوم ہوتے تھے، جبکہ فردوس بیگم جیسی تیز ترار عورت کے ساتھ گزارا مزید دشوار ہوتا چلا جا رہا تھا، اور جب سے ان کے دونوں بیٹے بڑے جوان ہوئے تھے تو ان کی ذات کا رعب و تنترا مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ آج کل اپنے بڑے بیٹے، جن کی عمر ابھی محض 19 برس سے رہی تھی، ان کی شادی کا مصمم ارادہ کر چکی تھی۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی تو شمس صاحب بھی خاموش ہیں۔
ان کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ فردوس بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ خوشی خوشی سب تیاریوں میں مگن تھی اور ساتھ خیر سے ان کی بڑی بہو بھی بیاہ کر فردوس منزل میں آ گئی تھی۔ سال بعد پوتے کی پیدائش پر شمس صاحب، فردوس بیگم سبھی بہت خوش تھے۔ 2 سال کے وقفے سے چھوٹے بیٹے کی بھی شادی کر دی تھی۔ شمس صاحب کسی حد تک مطمئن ہو گئے تھے کہ اب ان پر عائد ذمہ داریاں ختم ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی بیٹی اور بیوی کو معاشرے میں مقام دلانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک روز شرمین اور نادیہ کی ہمراہی میں فردوس بیگم کے سامنے پیش ہو گئے تھے، جو اپنے شوہر کی دوسری بیوی اور بیٹی کو دیکھ آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ جوان بہو بیٹوں کی موجودگی میں فردوس کے ان تماشوں پر شرمندہ تو شمس صاحب بھی ہو گئے تھے، مگر کیا کرتے، وہ ڈھل کے قدموں سے واپس لوٹ آئے تھے۔ نادیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ فردوس نے ان کی ذات پر کیسے کیسے الزام نہ لگائے تھے، ان کی معصوم بچی کے بارے میں کیا کیا بکواس کی تھی۔ شمس صاحب بہت غصے سے گھر پہنچے تھے، مگر وہاں ان کی بیوی اور دونوں بیٹے پہلے ہی پنچایت لگائے بیٹھے تھے، اور پھر روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے وہ تنگ آ گئے تھے۔ اور فردوس کا رویہ دیکھتے ہوئے وہ خاموشی سے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اپنی بیٹی کے نام کر چکے تھے، اور نادیہ کی نانا کے باوجود بھی وہ ان کے اکاؤنٹ میں ہینڈسم اماؤنٹ ڈال چکے تھے، جو کسی بھی مشکل وقت میں کام آ سکتی تھی۔ مگر فردوس بیگم بھی خاموش نہیں بیٹھی تھی۔ وقت 1 سال مزید بڑھ گیا تھا۔ فردوس بیگم کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ کسی طور پر نادیہ بیگم کو چھوڑنے پر رضامند نہیں تھے، مگر فردوس نے ہار نہیں مانی تھی۔ ان کی 3 سال کی جان توڑ کوششوں اور شدید قسم کی لڑائی جھگڑوں کے بعد وہ چاروں ناچار بظاہر نادیہ کو چھوڑنے پر رضامند ہو گئے تھے، جبکہ وہ دل ہی دل میں کچھ اور سوچے بیٹھے تھے۔ جس رات وہ نادیہ کو پاس جانے والے تھے، اس رات انہیں میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ نادیہ کو اس بات کی خبر بہت دیر سے ہوئی تھی۔ وہ بھاگتی دوڑتی ہسپتال پہنچی تھی، جہاں فردوس بیگم نے نہ اپنے شوہر کی حالت کا خیال کیا تھا اور نہ ہی ہسپتال کا۔ جب سے انہیں یہ معلوم ہوا تھا کہ شمس صاحب نے جائیداد کا ایک بڑا حصہ اپنی لاڈلی بیٹی کے نام کر رکھا ہے، انہیں یہ بات کسی صورت ہضم نہیں ہوئی تھی۔ جب بھی وہ نہ صرف شمس صاحب کی غنودگی کا فائدہ اٹھاتی، نادیہ کے سامنے طلاق نامہ رکھ چکی تھی، جس پر انہوں نے دستخط نہیں کیے تھے، مگر وہ جعلی سائن کروا چکی تھی اور نادیہ کے منہ پر دے مارے تھے۔ ساتھ ہی ان سے ان کا کل اثاثہ شرمین کو بھی چھین لیا تھا۔ ناصر صاحب حقیقت سے ناواقف تھے۔ انہیں لگا کہ شاید واقعے میں شمس نے طلاق دے دی، جو اس روز غصے میں بار بار ایک ہی ذکر کر رہے تھے کہ اب وہ اس مسئلے کا کوئی مستقل حل ضرور نکالیں گی۔ مگر وہ حل یہ تھا، انہیں اپنے دوست کی حماقت پر شدید غصہ آیا تھا، جو زندگی کی ذرا سی تنگی بھی جھیل نہ سکا اور مشکل وقت میں اپنی بیوی کا ساتھ چھوڑ چکا تھا، جس کا ساتھ نبھانے کا وعدہ وہ عمر بھر کے لیے کر چکے تھے۔ فی الحال ناصر صاحب ایک بار پھر روتی سسکتی نادیہ کو اپنے ساتھ لے آئے تھے، جو ایک بار پھر بے آسرا ہو گئی تھی، جبکہ زری کو ان کی موجودگی بری طرح کھٹک رہی تھی۔ سالوں بعد اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازنے والا تھا، ایسے میں وہ اس منحوس عورت کا سایہ اپنے گھر پر پڑتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ شمس صاحب میجر ہارٹ اٹیک کے بعد ابھی سنبھال ہی نہ پائے تھے کہ فردوس نے انہیں نادیہ کی بے وفائی اور ان کی اولاد یہاں پھینک کر جانے کی جھوٹی کہانی سنا دی تھی، جو شدید صدمے اور فالج کے اٹیک کے باعث بولنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ جب ناصر صاحب کو علم ہوا تو وہ جو نادیہ کی بابت انہیں آگاہ کر دینا چاہتے تھے، وہ ان سے اس زیادتی کا سوال کرنا چاہتے تھے، انہیں اس حال میں دیکھ خاموش رہ گئے، جبکہ زری نے نادیہ کا جینا حرام کر رکھا تھا، جو اپنی عدت کے دن عزت سے گزارنا چاہتی تھی، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ رات کا وقت تھا جب ناصر صاحب تھکے ہارے سے گھر واپس لوٹے تو زری نے ایک الگ ہی جنگ کا میدان سجا رکھا تھا۔ اس حالت میں وہ ان کی جان پر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے اور نہ ہی نادیہ مزید وہاں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ نادیہ پلیز، بس آج کی رات اور یہاں ٹھہر جائیں، میں کل صبح زرین کو سمجھاؤں گا، وہ منتی لہجے میں بولے۔ میں یہاں آخر کس رشتے سے ٹھہر جاؤں ناصر صاحب، میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں، وہ شدید رنج کی کیفیت سے دوچار بولی تھی۔ ایسا نہ کہیں، وہاں شمس کی حالت بہت خراب ہے، یہاں آپ اس طرح جانے کے لیے باضد ہیں، پلیز کچھ تو خیال کریں، وہ سمجھانا چاہ رہے تھے۔ اس شخص کا نام بھی نہ لیجیے گا میرے سامنے، نفرت ہے مجھے اس بزدل آدمی سے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے رخ موڑے کھڑے تھے۔ نہ جائیں پلیز، وہ انہیں اپنا ضروری سامان پیک کرتا دیکھ ایک بار پھر منتی لہجے میں بولے۔ اب یہاں رکنے کا جواز بنتا نہیں ہے، وہ ٹھان چکی تھی، میرے کہنے پر رک جائیں، ایک آخری کوشش۔ یہ بات آپ کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں؟ آخر رشتہ کیا ہے آپ کا مجھ سے؟
وہ تلخ ہوئیں۔ آپ نادیہ، میں آپ کو الگ گھر میں شفٹ کر دوں گا۔ کیا آپ مجھے اپنے نکاح میں لے سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھ سے یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ میری عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں گے؟ تو میں یہاں ٹھہر جاتی ہوں اور آپ کی بیوی کی تمام باتیں برداشت کر لوں گی۔ مجھے تو ویسے بھی دوسری بیوی بننے کی عادت سی ہو گئی۔ وہ انتہائی درستگی سے بولی تھی۔ بولیں، جواب دیں۔ وہ محض دماغ کے ساتھ خاموش کھڑے تھے، جبکہ نادیہ کی ان کی جانب پوچھ تھی۔ دونوں ہی بے حجابی کے خیال سے رخ موڑے کھڑے تھے۔ ایسا ناممکن ہے، میں زریں کو کوئی دکھ نہیں دے سکتا، وہ نادم لہجے میں بولے تو وہ استحضائیہ مسکرائیں۔ شکر ہے آپ نے اپنے دوست کی طرح جھوٹے وعدے نہیں کیے، اور اچھی بات ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ مخلص اور وفادار ہی رہنا چاہیے، جو آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ ویسے بھی اس معاشرے میں عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ یہ میری آزمائش ہے، اس میں زریں یا کسی دوسرے شخص کا کوئی قصور نہیں، تو سزا وہ کیوں بھگتے؟ وہ تلخی سے گویا ہوتی اپنا سامان اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور اس بار ناصر صاحب خود میں اتنی ہمت نہیں جٹا سکے تھے کہ وہ اس بات کا جواب دے سکتے۔